السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، إلى آخر الحديث، متفق علیہ۔ محترم صدر مجلس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس گھر میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں سننے اور سنانے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بخاری کی روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہو، جو دین کو سیکھتا اور سکھاتا ہو۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے اللہ رب العالمین خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دین کی سمجھ اور فہم عطا کرتا ہے۔ تو اسی دین کی سمجھ اور فہم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اس مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ آپ کچھ حاصل کر کے یہاں سے نکلیں گے اور جو کچھ بھی آپ سنیں گے ان باتوں پر عمل کریں گے، اس جذبے کے ساتھ آپ پرسکون انداز میں بیٹھے اور علماء کرام کے خطابات اور ان کی تقریروں کو سنیں۔ آج کی اس مجلس میں میرا جو موضوع ہے، نوجوانوں کی کردار سازی اسوہ حسنہ کی روشنی میں۔ یقیناً یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ کوئی بھی سماج اور معاشرہ، اس کے اندر تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں: بچے، نوجوان اور بوڑھے۔ یہ زندگی کے تین مراحل ہیں جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب العالمین تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کی خلقت ہوتی ہے تو نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے اور پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اور پھر وہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ اس کو طفولت اور بچپنا کہتے ہیں، اور یہ بچپنا تقریباً 15 سال پر محیط ہوتا ہے۔ 15 سال کے بعد بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین اس کمزوری سے نکال کر ہم سب کو، آپ تمام لوگوں کو جوانی عطا کرتا ہے،
پھر اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اس جوانی کے بعد، اس طاقت اور قوت و توانائی کے بعد پھر اللہ رب العالمین انسان کو کیا ہے کمزور بنا دیتا ہے، وہ بڑھاپے کی طرف روا دوا ہو جاتا ہے اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جس طرح سے وہ اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں تھا، بچپنے میں تھا۔ یہ زندگی کے 3 مراحل ہے، ان 3 مراحل میں نوجوانی یا جس کو آپ جوانی کہتے ہیں اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جوانی کے اندر انسان کے اندر طاقت و قوت توانائی ہوتی ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں اور اعضائے جسم اس کو ساتھ دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک امنگ ہوتا ہے اور زندگی کا یہ جو مرحلہ ہے سب سے طویل مرحلہ ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمر 60 اور 70 سال کے بیچ ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 60 اور 70 سال کے بیچ کی ہمارے امت کی عمر ہوگی۔ اب اس میں اندازہ لگائیے تو زندگی کا 40% 40% جو ہے زندگی کا حصہ وہ جوانی کا حصہ ہوتا ہے، ایک طویل مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کا ذکر جو ہے قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے۔ ابھی جو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورۃ الکہف جو جمعہ کے دن آپ پڑھتے ہیں اور اس کی خصوصی فضیلت ہے، 15ویں پارے کی یہ صورت ہے، اس صورت کے اندر چند نوجوانوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے قوم اور اس وقت کے ظالم اور طاغیہ بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کی، اور ان کی قوم جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتی تھی، انہوں نے ان سے بغاوت کیا جس کی وجہ سے لوگ دشمن ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے اپنے گاؤں اور اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لیا۔ چند لوگ تھے، چند نوجوان تھے، وہ لوگ جب انہوں نے توحید کی دعوت دی اور توحید کو قبول کر لیا تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے، تو انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے اور ایک غار میں جا کے پناہ لیا، اور 309 برس تک وہ جو ہے اس غار میں سوئے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر سورۃ الکہف میں کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک مستقل سورت قرآن مجید کی ان کے نام سے موسوم کر دیا، جس کو کہتے ہیں غار والے۔ وہ نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کو انہوں نے اپنایا، توحید کو اپنایا، اور شرک کے خلاف عالم بغاوت بلند کی تو لوگ دشمن ہو گئے، اور وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک جو ہے غار میں پناہ لی۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے قرآن مجید کی ایک سورت کو موسوم کر دیا۔ یہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر دوسری مثال ہے، قرآن مجید کی دوسری ایک مشہور و معروف سورت ہے سورہ یوسف۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا اور لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، ان کے خلاف جو سازشیں ہوئی، اور پھر یوسف علیہ السلام آگے چل کر عزیز مصر کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور پھر ان کی بیوی نے ان کو ورغلایا، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت ان کے دل کے اندر جاگزی تھی، ان کے اندر عفت و پاک دامنی اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تقوی اور طہارت ان کے اندر تھا کہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود، گمراہی کے تمام اسباب ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کی۔ وہ نوجوان تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے کیا ہے جاری اور ساری کر دیا۔ یہ سورہ یوسف کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمی،
کہ اپنی نوجوانی کو اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے کیا غنیمت سمجھو، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری اس مرحلے میں کر لو۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت و توانائی بخشی ہے، قوت بخشی ہے، اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے اپنی جوانی کو کیا ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارو، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کو بہت ہی زیادہ اپنی دعوت میں اور اپنی نظر میں انہوں نے رکھا۔ ابھی جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو چند خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارا ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں جو نوجوان گزارا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے میں کیا ہے جگہ دے گا۔ میرے بھائی اور عزیزوں، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لے یا کسی بھی قوم کا مطالعہ کر لے، اس قوم کے اندر جو انقلاب آیا ہے اور اس قوم کے اندر جو بیداری آئی ہے وہ نوجوانوں ہی کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی لیے تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے نوجوانوں کے بارے میں کہا ہے کہ عقابِ روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو نوجوان یہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی سماج اور معاشرے کی ترقی کے لیے نوجوانوں کا رول جو ہے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اگر اس سماج اور معاشرے کے لوگ، اس قوم اور ملت کے لوگ، اس ملک اور وطن کے لوگ اور خصوصاً نوجوان اچھے ہوتے ہیں، ان کی زندگی اچھی ہوتی ہے، ان کی زندگی اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرمانبرداری میں گزرتی ہے، قوم و ملت کے فائدے کے کاموں میں گزرتی ہے، ان کی زندگی لایانی کاموں سے دور رہتی ہے، تو یقیناً وہ سماج اور معاشرہ جو ہے ترقی کرتا ہے اور وہ سماج جو ہے پھلتا اور پھولتا ہے۔ اگر اس سماج اور معاشرے کے نوجوان شرابی ہو جائے، زناکار ہو جائے، مسجدوں اور مدرسوں سے دور ہو جائے، قوم و ملت کی فلاح و بہبودی کا ان کے اندر کوئی فکر نہ رہے، وہ اپنی مقصد زندگی کو بھول جائے، تو سماج اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور نوجوانوں، آپ اسلامی تاریخ کو دیکھ لیجئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا اور اسلام کی جنہوں نے خدمت کی، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جنہوں نے شہادتیں پیش کی، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ان میں سے اکثر و بیشتر کیا ہے نوجوان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ لے لیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 38 سال کی عمر تھی، 38 سال کی عمر تھی۔ اور نوجوانی جو راجح قول کے مطابق جوان وہ ہوتا ہے، یا جوانی کی عمر جو ہے 15 سال سے لے کر 40 سال تک جوانی ہوتی ہے، 15 سال سے لے کر جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد کیا کہولت شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا بڑھاپا آ جاتا ہے، اور بچپن سے لے کر 15 سال تک کیا ہے آدمی بچہ رہتا ہے۔ جو اصل جو عمر ہے ترقی کے لیے، چاہے دنیاوی ترقی ہو یا دینی ترقی ہو، یا انسان کے اندر جو بالغگی آتی ہے، عقل و شعور پیدا ہوتا ہے، یہ اصل میں نوجوانی میں اور جوانی میں آتا ہے، اور 40 سال کی عمر میں جا کر وہ شخص کیا ہے مکمل ہو جاتا ہے، اس کے اندر پوری عقلی اور جسمانی قوت کیا ہے پوری طرح سے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، خود ہمارے نبی امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کو نبوت جو ملی ہے 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ اس سال کتنے؟
40 اس لیے کہ میچورٹی آ جاتی ہے، اس وقت سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اچھے اور برا کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا اصل مطلب ہے میرے بھائی اور عزیزو، نوجوان یا جوان سماج اور معاشرے کے بہت ہی اہم اکائی ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو سماج اور معاشرہ کیا ہے اچھا ہوگا، اگر وہ برباد ہو جائے تو پورا سماج اور معاشرہ کیا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں نے ابھی آپ کو مثال دیا، کس کا مثال دیا آپ کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو صدیق کا لقب ملا۔ جب لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور مساعدت کی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا اور وہ یار غار بھی تھے۔ اسلام کی اتنی خدمت انہوں نے کی ہے کہ ان سے زیادہ اسلام کی خدمت امت میں کسی نے نہیں کی ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء سید المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کے کیا سسر بھی تھے، اور اس امت کے سب سے عظیم الشان اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی مثال ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نوجوان تھے، مکے کے خوبرو نوجوان تھے، قیمتی سے قیمتی کیا ہے وہ عطر لگاتے تھے، جب وہ چلتے تھے تو مکے کی گلی جو ہے معطر ہو جایا کرتی تھی، اور بہت ہی نام و ناز میں کیا ہے پلے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، تو اپنے اور بیگانے سب ان کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی والدہ محترمہ بھی جو ہے ان کی دشمن ہو گئی۔ اور پھر وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سفیر اول اور معلم اول بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا، اور پھر جب وہاں ان کی وفات ہوتی ہے اور وہ زندگی سادگی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں اور کتنی قسم پرسی کے ساتھ وہ جو ہے مدینہ میں زندگی گزارتے ہیں، وہ سب تاریخ کے اوراق میں جو ہے لکھے ہوئے ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے باتیں بیان کرتا ہوں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان تھے، یہ جوان تھے جنہوں نے اسلام کی پوری خدمت کی اور اپنی دعوت سے دنیا کے اندر انہوں نے انقلاب پیدا کیا، انہوں نے اللہ کے راہ میں جو ہے شہادتیں پیش کی، جس کی وجہ سے یہ دین اسلام آج ہم تک جو ہے محفوظ پہنچا، اور آج الحمدللہ ہم اسلام کو یہ اصلی صورت میں پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور نوجوانوں، یہ میں نے تاریخ کے جھروکوں سے اور تاریخ کی روشنی میں جوانوں کے بارے میں آپ کو بتایا اور صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ وہ نوجوان کیسے تھے۔ آج ہم تقابل کریں، آج ہم موازنہ کریں، آج کے نوجوانوں کو دیکھیں، آج کے سماج اور معاشرے کو دیکھیں، آج ہمارے نوجوان دین سے کتنے دور ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہی اچھی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے عام طور پر وہی نوجوان اچھے ہوتے ہیں جن کی تربیت بچپن میں اچھی ہوتی ہو۔ والدین اگر بچپن میں بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے تو یہ توقع کرنا اور یہ امید رکھنا کہ کل چل کر وہ بچے جو ہے مستقبل کے معمار بنیں گے اور وہ اسلام کے داعیہ بنیں گے اور وہ اسلام کے تعلق سے ان کے دل کے اندر جذبہ ہوگا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، تو اس کا اہم سبب یہ ہے کہ ہمارے گارجین بگڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، عورتوں کو دیکھ لیجئے، مردوں کو دیکھ لیجئے، مسجدوں سے اور دین سے کتنی دوری اختیار کر رکھے ہیں۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، دینی مجلسیں اور دینی محفلیں ہوتی ہیں تو وہ محفل کیا سنسان ہوتی ہے، محفل میں نہیں آتے، لیکن وہ یہ گانے بجانے اور دیگر ناجائز چیزوں کی اگر مجلسیں ہیں تو بالکل وہ پررونق مجلس ہوتی ہے۔ آج ہمارے گارجین نماز نہیں پڑھتے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد وہ نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی قبیلہ سے ہو، کسی بھی سماج اور معاشرے سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ خاندان کا کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا سے بڑا مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، نماز سے کوتاہی اور تساہلی برتتا
کرتا ہے تو حقیقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں اور علماء کی فتاوی کی روشنی میں حقیقت میں وہ برائے نام مسلمان ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، اسلام اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے روز آپ سے سوال کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے روز سب سے پہلے ایک بندے سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں۔ آج امت اسلامیہ نماز سے کتنی دور ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز میں ہے۔ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تعدیبی کارروائی کیا جائے، اس کو مارا جائے۔ آج جائزہ لے لیجئے، وہ 7 سال کیا 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال کیا 40 50 سال کیا آج ہمارے وہ بوڑھے جو اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں لے کر چلتے ہیں وہ بھی مسجدوں سے دور ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ جو ہے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں، غیبت و چغلخوری اور ناجائز کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ قبر میں اپنے پاؤں رکھے ہوئے ہیں لیکن انہیں اپنی موت کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس معاشرے کا نوجوان اور اس معاشرے کے بچے کیسے اچھا ہوں گے؟ تو سب سے پہلے جو ان اسباب میں سے نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ اور ہمارے گارجین بگڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے بچے ہمیں پیسہ نہ دے، ہمیں کھلائے پلائے نہ پلائے تو ہم برہم ہو جاتے ہیں، ہم جو ہر جگہ شکوہ کناں ہوتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے بچے دینی اعتبار سے بگڑے ہوئے ہیں، وہ شرابی ہے، کبابی ہے، زناکار ہے، غلط ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی ہم کہنے کہ مارنا اور اس کو پھٹکارنا تو دور کی بات، کبھی ہم جو اپنی زبان سے بھی نہیں کہتے، بس پیسہ ملنا چاہیے، دنیاوی مال اور دنیاوی خوشیاں ہمیں ملنی چاہیے، ہمارے یہاں اسی کو ہم نے ترجیح دے دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، ہمارے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ہمارے گارجین بگڑے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز، نوجوانوں کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے اور وقت کی قیمت کو نہیں سمجھتے۔ فراغ، خالی اوقات، جب تک انسان اپنے خالی اوقات کو اچھے کاموں میں نہیں لگائے گا، ظاہر ہے بطالت ہے، بے روزگاری ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے، وقت آپ کے پاس کیا خالی ہے۔ جب آپ اچھے کاموں میں نہیں لگائیں گے تو لازماً آپ کا وہ وقت برے کاموں میں جائے گا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبینا، یقیناً انسان کا کھلا دشمن کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو ہمارے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب کیا ہے؟ خالی اوقات۔ ابھی دیکھ لیجیے نوجوانوں کو، وہ فلموں میں، موبائلوں میں، چاہے وہ نوجوان مرد ہو چاہے نوجوان عورتیں ہو، ابھی دیکھیے دکانوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کر وہ جو ہے اپنے خالی اوقات کو تو گزاریں گے لیکن مسجدوں تک نہیں آتے۔ اس طرح کی مجلسوں میں آنا اپنے لیے ذلت اور اہانت سمجھتے ہیں، جبکہ اس طرح کی مجلس میں بیٹھنا یقیناً خوش نصیبی ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، اتنی دیر آپ جو علماء کرام کی تقاریر کو، ان کے خطابات کو سنیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ کے ایمان کے اندر جلا پیدا ہوگا، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ باتیں سنیں گے، آپ کو اللہ رب العالمین کیا اجر دے گا۔ تو یہ جو مسلمانوں کے بگڑنے کے اور خاص کر جو نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ خالی اوقات، فراغ۔ اس لیے میرے بھائی اور عزیزوں اور نوجوانوں، اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں آپ استعمال کرو۔ آج آپ نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، دنیا کے سارے امور میں وہ چاپٹر ہے، موبائل اچھی طرح سے چلاتے ہیں، دنیا کی ساری خبریں ان کے پاس ہے، دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہے، ساری جانکاری ان کے پاس ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم کیا تو نہیں جانتے۔
ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ان کو سے پوچھا جائے تو وہ نہیں جانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں پوچھا جائے, ان کی بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے, اسلام کے جو ہیروز ہیں جنہوں نے شہادتیں دی, جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ساری قربانیاں دی, ان کے بارے میں انہیں نہیں معلوم. لیکن دنیا کے بارے میں اور دنیا کے ہیروز کے بارے میں اور دنیاوی لوگوں کے بارے میں, فلم ایکٹر اور ایکٹریس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ کیا موبائل ہے. موبائل سب سے بڑی نعمت ہے, لیکن ہم نے اگر اس کو غلط چیز میں استعمال کیا تو وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. آخر میں اپنی بات کو میں سمیٹوں گا چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے, اور ایک بات کو اور ایک اہم موضوع کی طرف آپ حضرات کے توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ افسوس کے ساتھ ہمارا سماج اور معاشرہ اور خصوصاً ہمارے نوجوان بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک جو بہت بڑی خرابی آج ہمارے سماج میں آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے مخدرات اور منشیات اور جو ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال شروع کر دیے ہیں, چاہے وہ گولیوں کی صورت میں ہو, چاہے سگریٹ اور بیڑی اور گٹکے اور اسی طرح سے شراب نوشی اور جو یہ حرام کردہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کے شکار ہو رہے ہیں. اور ہمارا سماج اور معاشرہ اور ہمارے گارجین اور ہمارے جو پیشوا اور جو ہمارے قائدین سوئے ہوئے ہیں, بلا خوف سوئے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھ لیے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے مخدرات کا شکار ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں, طلاق تک کی نوبت آ رہی ہے, سماج اور معاشرہ بگاڑ کی طرف اور جو ہے بالکل ہلاکت کے دہانے پہ جا چکا ہے. اگر ہم نے اس کے سدباب کے لیے کوشش نہیں کی میرے بھائیوں, تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے بچے بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے اور پورا کا پورا سماج کیا ہے تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ شراب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے. ام الخبائث, تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنا ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے تو وہ زناکار بھی ہو سکتا ہے, وہ حرام خور بھی ہو سکتا ہے, وہ چوری کرنے والا چور بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر تمام تر برائیاں پیدا ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیو اور عزیزو, اس طرح کی جو مجلسیں ہم نے کوشش کی ہے, مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تعلیمی بیداری آئے, ہمارے نوجوان, ہمارے بوڑھے, ہمارے بچے اور ہماری عورتیں جو ہے ان کے اندر دینی بیداری پیدا ہو, ان کے اندر جو سماجی اور معاشرتی بگاڑ جو پیدا ہو چکے ہیں, چاہے نوجوانوں کے اندر شراب نوشیاں ہو اور والدین کی نافرمانیاں اور اسی طرح سے دین اور دین کے کاموں سے دوریاں, مسجدوں سے دوریاں, یہ تمام تر برائیاں ان کے اندر سے خاتمہ ہو اور نوجوان جو ہے اچھے بنے, سماج اور معاشرے کے کیا معمار بنے, مستقبل کے معمار بنے. ان کی جوانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرح ان کی جوانی ہو جائے اور وہ معاشرے اور سماج کے لیے مفید اور کارآمد بن جائے. اس مقصد کے لیے اور اس ٹارگیٹ اور اس ہدف کو لے کر ہم لوگ اٹھے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں گے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی اس طرح کا پروگرام ہو تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق ہمارے اندر جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو نشہ آور چیزوں, مخدرات اور بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو مساجد اور مدارس سے اللہ رب العالمین کو قریب کر دے. جو دیگر برائیاں ان کے اندر اللہ رب العالمین ان کی برائیوں کو جو ہے ان سے ختم کر دے. اللہ رب العالمین اس وقت جو پوری دنیا کے اندر جو وبا ہے کورونا, اللہ رب العالمین اس کورونا, اس بیماری کو ہم سے اٹھا لے اور ہماری زندگی معقول کے مطابق پھر لوٹ آئے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر توحید کی محبت پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر شرک سے بیزاری پیدا کر دے, اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.